اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 لفظی ترجمہ۔ بئس ما بری ہے جو، اشتروا انہوں نے بیچ دیا، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یہ کہ یکفروا وہ انکار کر دیں، بما اس کا جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین ضد سے، ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنا کچھ فضل، علی اوپر، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پھر وہ لوٹے، بی غضبن غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے توہین آمیز۔ با محاورہ ترجمہ۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بری شے ہے جس کے عوض یہود نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، اور وہ سودا کیا تھا کہ اپنی کامیابی، اپنی فلاح اور نجات کو قربان کر دیا ضد اور حسد کی وجہ سے کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سودا برا ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اس سودے کو اس لیے برا کہا گیا کہ اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی قربان کر کے یہود نے صرف حسد اور ضد حاصل کی، کیونکہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کی فلاح، ان کی کامیابی اور نجات جو تھا وہ یقینی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کا حقیر سا فائدہ، حقیر سا نفع حاصل کرنے کے لیے یہاں کی مسندیں اور چوہدراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیریں بن گئیں۔ پھر فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اور یہود کا یہ انکار کوئی دلائل پر نہیں تھا بلکہ حسد اور ضد کی وجہ سے تھا۔ اور حسد کس بات پہ؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہوگا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ان کے پاس ہی رہی۔ پھر 600 برس کا وہ زمانہ آیا کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو یہود کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور یہ فضل بنی اسماعیل پر ہو گئی۔ اب اس ضد اور حسد کی وجہ سے یہود عناد اور سرکشی پہ اتر آئے۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا آیت میں بغین، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب یہی ضد حسد ہوتی ہے، جسے قرآن مجید میں بغین کہا گیا، اور یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ بغین کے معنی حد سے بڑھنے اور تجاوز کرنے کے بھی ہیں۔ جب دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر وہ یہی ضد کی روش اختیار کر لیتا ہے، اور یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر رعب گانٹنے کے لیے اس ضد پر اتر آئے تھے کہ اس آخری نبی کو ہم نہیں مانیں گے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا۔ تو اس آیت میں فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ اب انہیں اس بات پہ بھی حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی رسالت اور نبوت جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا فباؤ بغضب علی غضب تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ غضب پر غضب کا مطلب بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے،
پہلا غضب اس پر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، دوسرا غضب اس پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ تو کفر کا سب سے بڑا سبب حسد اور بغض تھا جو غرور سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ان پر ذلت والے عذاب مسلط کر دیے گئے۔ تو جو لوگ اپنی ضد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والے ہوں ان کے بارے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ یہود کے بغض اور عناد کی اصل وجہ یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے کیوں نہیں آئے اور اس قوم میں کیوں پیدا ہو گئے جسے یہ یہود ان پڑھ اور اجڑ اور اپنے سے حقیر تر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کاموں کی حکمتیں خود بہتر سمجھتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکے دار تو نہیں کہ تم سے اللہ تعالیٰ پوچھ کر اور جسے تم چاہو اسے رسالت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، تو اب کیا فضیلت کے مستحق صرف تم ہی لوگ ہو؟ تو نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہ اپنا فضل نازل فرماتا ہے، لیکن تمہارا انکار اللہ کے غضب اور توہین آمیز عذاب کا باعث بنا۔ آیت نمبر 91 لفظی ترجمہ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، قل آپ کہہ دو فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے، با محاورہ ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جب یہودیوں سے کہا جاتا کہ آمنو بما انزل اللہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی کہ قرآن پر، تو ان کا جواب ہوتا قالو نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا یعنی تورات پر، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، یعنی یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں، تو کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا عین کفر ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ سے مراد یہ قرآن اپنے احکامات اپنی خبروں پر حق پہ مشتمل ہے، یہ حق پر ہی نازل ہوا اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور یہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پہ نازل کی گئیں۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب اس قرآن پر ایمان لائیں۔ تو یہود کے اس کہنے کی وجہ سے کہ تورات پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہو، تو تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے
جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ تو یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ اس لیے درست نہیں کہ تورات پر ایمان لانے کے باوجود اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو یہ کیوں قتل کرتے تھے۔ یہود ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے، اس لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، اور اگرچہ کہ وہ ان کی اپنی نسل ہی میں سے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تمہارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد اور ضد پر ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔